الحمدللہ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز فجر با جماعت ادا کی، درس قرآن میں شرکت کر رہے ہیں۔ میرا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 72 اور 73 انشاءاللہ وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ جانتے ہیں پیچھے جو واقعہ ذکر کیا گیا وہ بنی اسرائیل کی گائے والا واقعہ تھا، اور یہ سورۃ البقرہ شریف ہے، اور بقرہ کا معنی بھی ہوتا ہے گائے، اور اسی واقعہ کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ شریف رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور یاد کرو جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے، دوسروں پر اس کا عیب لگانے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے وہ سب کچھ جو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا مارو اس کا بعض حصہ اس مردے کو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ایسے ہی زندہ فرماتا ہے اللہ مردوں کو، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ پتھر کی مثل ہو گئے، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک بعض پتھر وہ ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے بلندی سے نیچے گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ یہ آپ نے ترجمہ سماعت کیا، اس کا مکمل واقعہ پیچھے آپ نے سماعت کیا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص قتل ہو گیا تو اس کے چچا زاد نے قتل کر کے خود ہی شور مچانا شروع کر دیا، تو اب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے۔ وہ سارے کے سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے فرمایا ایسا کرو تم گائے کو ذبح کرو، تفصیل میں نے عرض کر دی ہے، صرف اشارتاً عرض کرتا ہوں۔ فرمایا گائے ذبح کرو، اس کا گوشت لو اور اس کو لگاؤ اس مردے کے ساتھ، تمہیں یہ مردہ خود بول کر کے بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ جب انہوں نے ایسی گائے کو تلاش کیا، اور وہ گائے کیسی تھی وہ بھی بتا دیا گیا۔ اب وہ گائے کو ذبح کر کے انہوں نے جب اس کا گوشت لگایا اس مردے کو جس کا نام عامیل تھا، وہ فوراً اس کے گلے سے خون کا فوارہ جاری تھا، اور وہ کہنے لگا قاتل کی طرف اشارہ کر کے یہ میرا قاتل ہے، اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ جب اس نے بول کر کے اپنے قاتل کا پتہ بتایا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ایک مرا ہوا آدمی دوبارہ زندہ ہوا، اللہ نے یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا تم کہتے ہو جب مر جائیں گے تو بعث بعد الموت کیا ہے؟ جب مر گئے، مر کے مٹی میں ہو گئے تو کون ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو فرمایا وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا جو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور فرمایا وَیُریکُمْ آیاتہ، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم کچھ عقل سے کام لو، تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آ جائے۔
یہ بات یاد رکھیے، سورہ یاسین شریف کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اسی سوال کا جواب دیا۔ وہ کہتے تھے جب مر گئے تو کیسے اٹھیں گے؟ فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ اے میرے حبیب آپ ارشاد فرما دیں، وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا جس اللہ نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا فرمایا تھا، اور فرمایا وہی اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ جو اللہ بدیع السماوات والارض ہے، اللہ کی ایک صفت ہے بدیع، یعنی ایجاد کرنے والا۔ جس وقت کسی چیز کا مٹیریل بھی نہ ہو، اس کی کوئی صورت بھی موجود نہ ہو، کوئی نقشہ بھی موجود نہ ہو، اور نئے سرے سے مٹیریل کے بغیر مٹیریل بھی پیدا کرنا، اس کی شکل و صورت بھی بنانا، اور پھر اس کو ایک نیا رنگ دینا، اس کو کہتے ہیں بدیع۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جب ہمارا وجود ہی نہیں تھا، ہمارا مٹیریل ہی نہیں تھا، جب ہماری شکل و صورت ہی نہیں تھی، جس اللہ نے ہمیں مٹیریل فراہم کیا، ہماری شکل و صورت بنائی اور بے جان جسم میں جان ڈالی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موت عطا کی، جسم سے جان نکل گئی، اب لوگ کہنے لگے کیسے اٹھائے گا؟ تو فرمایا رب کریم نے جو تمہیں دوبارہ مٹیریل فراہم کر سکتا ہے، جو تمہارے بے جان جسم میں جان ڈال سکتا ہے، جب تمہاری جیسی کوئی شکل تھی ہی نہیں، جو اللہ ایسی شکل بنا سکتا ہے، تو اب تو صرف روح نکال کے دوبارہ روح ہی داخل کرنا ہے، یہ اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تو نئے سرے سے ایجاد کرنے والا ہے۔ پھر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، 3 پارے میں ہے، اور یہی سورۃ البقرہ شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے گئے، اور نمرود کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوا، وہ کہتا تھا رب میں ہوں۔ فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک، وہ کہنے لگا میں خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میں تو سچے خدا کا ماننے والا ہوں، اور تو جھوٹا ہے۔ تو نمرود نے پوچھا بتا تیرے رب کی کیا صفات ہیں جس کو دیکھ کر کے تو مجھے رب تسلیم کر لے، اگر میں وہ صفات تمہیں دکھا دوں؟ تو فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ تو وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے، موت بھی عطا کرتا ہے۔ جو زندگی دینے والا ہے، جو موت دینے والا ہے، وہی میرا رب ہے۔ اب جب اس نے یہ بات سنی، وہ نادان تھا نا، عقل و شعور فہم و فراست سے کام نہیں لیتا تھا، اس نے کیا کیا؟ 2 شخص جیل میں قید تھے، گرفتار تھے، ایک بندے کو سزائے موت ہونے والی تھی اور اس کے لیے چند ہی دن باقی تھے، دوسرا وہ شخص تھا جس کے لیے آزادی کا حکم نامہ لکھا جا چکا تھا۔ اب اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس نے ایک وہ شخص بلایا، دونوں کو بلایا، جو آزاد ہونے والا تھا اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا، اور جو پھانسی پہ چڑھنے والا تو اس کو آزاد کر دیا، اور وہ کہنے لگا دیکھو ابراہیم یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، دیکھو اس کو میں نے زندگی عطا کر دی، اس کو میں نے موت دے دی، نادانی سے کام لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اچھا یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آئی، بات کا رخ تبدیل کیا اور فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب فرماتا ہے، اور فرمایا اگر تو یہ کام کر سکتا ہے تو کر کے دکھا۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، وہ کافر لاجواب ہو گیا، مبہوت ہو گیا، اور کھڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ ہی دیکھتا رہا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلی بات رب تعالیٰ کی ایک صفت کے طور پہ بیان فرمائی وہ یہ کہ میرا رب زندگی بھی دیتا ہے، میرا رب موت بھی دیتا ہے۔ آگے دیکھیے، مثالوں کے ذریعے کچھ سمجھانے کی کوشش کی، اور وہ واقعہ بھی اسی بات پہ اور اسی عقیدے پر دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وہ واقعہ اسی سورۃ البقرہ شریف میں 3 پارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام یہ بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن
آپ بیت المقدس جو بستی تھی وہاں اس کے قریب سے آپ گزرے، اور بخت نصر بادشاہ نے وہاں پہ حملہ کر کے بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا، اور جو بیت المقدس شریف تھا اسے ویران کر دیا۔ اب وہاں پہ صرف کھنڈرات ہی کھنڈرات رہ گئے، وہاں پہ کوئی انسان بستا ہوا چلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا جب اس بستی کے قریب سے گزر ہوا، آپ جب گزرے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، کہنے لگے مالک تو کیسے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو کیسے اس شہر کو دوبارہ آباد کرے گا؟ یہ لوگ جو فوت ہو چکے ہیں دوبارہ انہیں کیسے زندگی عطا کرے گا، اور یہ ویران شہر کیسے آباد ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو لکھ لیا۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، اللہ تعالیٰ نے پورے 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام کے جو جسم مبارک تھا اس سے روح کو نکال لیا، اور انہیں سلا دیا موت کی نیند، اور پورے 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام سوئے رہے۔ جب 70 سال کا عرصہ بیت گیا ان کے سونے کا، اس کے بعد ایک ایران کا بادشاہ آیا اور اس نے بیت المقدس پر جن کا قبضہ تھا ان کے قبضے سے بیت المقدس کو آزاد کروایا، اور پھر سے دوبارہ بنی اسرائیل کا شہر جو تھا اس کو آباد کروایا، اور وہاں پہ لوگ رہنے لگے۔ اب وقت گزرتا گیا، جب حضرت عزیر علیہ السلام سوئے تھے، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ نے موت کی نیند سلایا تھا، اس وقت فجر کا وقت تھا، صبح کا وقت تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ سے زندگی عطا کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم بعث، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عزیر میرے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جا۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کو جب دوبارہ زندگی ملی، دوبارہ اٹھے، اب اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، فرمایا اے عزیر ذرا یہ تو بتاؤ کم لبث، کتنی دیر آپ ٹھہرے ہیں اور آپ کتنی دیر سوئے رہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سورج ڈھل رہا ہے اور رات کی تاریکی چھا رہی ہے تو کہنے لگے، حضرت عزیر علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں تو صرف آدھا دن یا پورا 1 دن سویا ہوں، میں صرف 1 دن سویا ہوں۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام سونے لگے تھے آپ کے پاس چند چیزیں تھیں، ایک وہ سواری والا گدھا شریف تھا جس کے اوپر سوار ہو کے آپ تشریف لے کے جا رہے تھے، دوسرا ایک برتن میں کھجوریں، اور ایک برتن کے اندر انگور کا پانی تھا۔ یہ چیزیں آپ لے کر کے تشریف لے کے جا رہے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اٹھایا پوچھا کتنی دیر سوئے رہے تو کہنے لگے میں تو آدھا دن سویا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں عزیر دیکھو تو صحیح، ہم نے پورے 100 سال تک تمہیں سلا دیا، اور تمہیں سو ہوئے پورا 100 سال گزر گیا۔ اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ نے پوچھا تھا نا کہ تو کیسے مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، یہ شہر کیسے آباد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ اپنے برتن میں کھجوریں، پورا 100 سال گزر گیا لیکن کھجوریں ابھی تک خراب نہیں ہوئیں، اپنی کھجوروں کو دیکھو۔ اور جو پانی تھا فرمایا رب کائنات نے جو انگور کا پانی تم لے کر کے آئے تھے اس کو بھی ذرا پی کر کے دیکھو، نہ اس میں بدبو آئی ہے نہ اس کا ذائقہ ہم نے خراب ہونے دیا ہے، وہ اسی طرح موجود ہے۔ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے قبر میں گئے تو اب تو قبر میں مٹی سے مٹی مل جائے گی تو پھر کیا بنے گا؟ دیکھیے جو رب تعالیٰ انگور کا پانی ہے اس کا ذائقہ خراب نہیں ہونے دیتا، وہ رب تعالیٰ جو کھجوریں 100 سال پڑی ہیں ان کو پرانی نہیں ہونے دیتا، وہ قبر میں پڑے ہوئے وجود کو کیسے ملیاں میٹ کر کے ختم فرما دے گا جی؟ اس لیے وہی اللہ ہے جو قبر میں مردوں کو بھی صحیح سلامت باقی رکھتا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو سوال و جواب دینے ہیں۔ اب دیکھیے اب پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری بات ارشاد فرمائی یہ تو دیکھیے اب آپ کے پاس تیسری چیز کیا تھی؟ گدھا شریف تھا، تو فرمایا اس گدھے کی طرف دیکھیے کیسے اس کی ہڈیاں بھی گل چکی ہیں اور وہ بالکل ہڈیاں بکھر چکی ہیں، لیکن فرمایا اب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھنے لگے تو جو گدھا شریف تھا اس کی ہڈیاں اکٹھی ہونے لگیں، ہڈیوں کو اللہ نے اکٹھا کیا، پھر ان کے اوپر اللہ نے گوشت چڑھایا، پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کھال چڑھائی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی اور گدھا پھر سے دوبارہ چلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ عزیر جو اللہ تیری آنکھوں کے سامنے
گدھے کو زندگی عطا کر سکتا ہے، وہ ساری انسانیت کو دوبارہ زندگی عطا نہیں کر سکتا؟ اس لیے فرمایا وہی اللہ ہے جو اس میں جان ڈال رہا ہے، وہی رب کائنات ہے جو ساری مخلوق کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ سے زندگی عطا کرے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ثابت قدمی کے لیے، جو ایمان والے ہیں وہ کہیں ادھر ادھر کسی کی باتوں میں نہ آ جائیں، اس لیے قرآن پاک سے یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ پھر جب حضرت عزیر علیہ السلام چلنے لگے، ایک پہیلی، علمی پہیلی بیان کی جاتی ہے کہ بتاؤ وہ کون سا بیٹا ہے جو باپ سے بڑا تھا، وہ کون سا بیٹا ہے جو باپ سے بڑا تھا؟ تو اس کے طور پہ یہ بات سمجھ لیجئے، حضرت عزیر علیہ السلام جب دوبارہ شہر کے اندر گئے، دیکھا بیت المقدس پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آیا، اور وہ جو ملک شام تھا، وہ جو شہر تھا، وہ بھی بہت پیارا انہیں لگا۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہاں پہ پہنچے، آپ کا جو گھر تھا تلاش کرتے کرتے اس گھر میں پہنچے۔ آپ کی ایک خادمہ ہوتی تھی اور وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی اور چلنے پھرنے کی طاقت بھی چلی گئی۔ آپ وہاں پہ پہنچے اور کہنے لگے، دروازے پہ دستک دی، آواز آئی کون؟ تو کہا میں عزیر ہوں۔ تو دروازہ کھولا اور کہنے لگی آپ عزیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ عزیر کو تو پورا 100 سال گزر گیا گئے ہوئے، آپ عزیر نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ عزیر ہیں تو کہنے لگے میں اللہ کی قسم عزیر ہوں۔ کہنے لگی اگر آپ عزیر ہیں تو عزیر کے بارے میں جو مجھے باتیں معلوم ہیں وہ یہ ہیں کہ عزیر جب اللہ سے کوئی بھی دعا کرتا تھا اللہ دعا قبول فرماتا تھا۔ آپ ذرا یہ مجھے معجزہ تو دکھائیے، میری آنکھوں کے بارے میں اور میری یہ جو ٹانگیں ہیں ان کے بارے میں دعا کیجئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ وہ جو بڑھیا تھی اللہ نے اسے آنکھیں عطا کر دیں، اور وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھنے لگی، اور پھر آپ نے اس کی چلنے پھرنے کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اسے صحت یابی عطا کر دے۔ اللہ نے اس کو دوبارہ سے ہمت اور طاقت عطا کی، دوبارہ سے وہ بڑھیا جوان ہو گئی۔ اس نے جب یہ دیکھا اور یہ معجزہ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کے کہنے لگی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، آپ ہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی، اب وہ لے کر کے اپنے بیٹے کے پاس گئی، حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا وہ موجود تھا۔ جب ان کے پاس پہنچی، حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا، ان کے بال سفید ہو چکے تھے اور حضرت عزیر علیہ السلام تو سوئے رہے، ان کے بال ابھی کالے تھے، اور یہ دیکھنے کے اندر بیٹا جو تھا وہ باپ سے بڑا نظر آتا تھا، اس لیے کہا جاتا ہے یہ وہ بیٹا ہے جو باپ سے بھی زیادہ بڑا نظر آتا تھا۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام نے اس سے بات کی تو وہ کہنے لگے میرے ابا جان تو وہ تھے جنہیں تورات شریف زبانی یاد تھی، چونکہ اس وقت صرف کتابیں اللہ کے نبیوں کو یاد ہوتی تھی، اس کے علاوہ کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی۔ کہنے لگا وہ بیٹا آپ کا شہزادہ، آپ اگر میرے والد ہیں تو مجھے تورات شریف سنائیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے شروع سے لے کے آخر تک ساری تورات شریف زبانی پڑھ دی، اور وہ تورات شریف جب پڑھی گئی وہ لے کر کے بنی اسرائیل کے اندر گئے اور کہا یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کا بگڑنا دیکھیے، جب کوئی قوم اللہ کی قدرت دیکھتی ہے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہو جائے، لیکن یہ قوم شرک کے اندر مبتلا ہوئی۔ وہ کیسے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دی، پھر اللہ نے زندہ کیا، صرف اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پہ، اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ لیکن یہ واقعہ دیکھ کے بنی اسرائیل پتہ ہے کیا کہنے لگے؟ یہودی کہنے لگے عزیر ابن اللہ، یہ عزیر تو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ کیا کہنے لگے؟ معاذ اللہ، عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور شرک کے اندر، کفر کے اندر دوبارہ سے مبتلا ہو گئے۔ یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بڑا خوبصورت انداز ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ فرماتا ہے نحن خلقناکم فلولا تصدقون، فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم اس بات کو یقین سے دل سے مان کیوں نہیں لیتے؟ اس بات پہ یقین کیوں نہیں کر لیتے کہ ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا، ہم ہی تمہیں موت دیں گے اور ہم ہی ہیں جو تمہیں دوبارہ سے زندگی عطا کریں گے۔ اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ الحمدللہ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جو ہر چیز پہ قادر ہے، جو زندگی بھی دے سکتا ہے، جو موت بھی دے سکتا ہے۔ موت بھی اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے اور زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نیند بھی نہیں آتی، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، اور ساری کی ساری کائنات سو جاتی ہے لیکن حفاظت کرنے والا اللہ
وہ جاگتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قدم قدم پہ اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو ہمیں عقیدہ نصیب ہوا بعث بعد الموت کا، اللہ مرتے دم تک ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھے، آمین بجاہ النبی الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔